إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا بمنك وكرمك وإحسانك وارض عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، تمجید، بزرگی، برتری، کبریائی اور تمام قسم کے عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے پاک پیغمبر نبی مکرم خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صلحاء امت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر ہوں۔ حضرات محترم، ہمارے خطبات کا سلسلہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو ضروری اصول ہیں اس حوالے سے ہیں۔ ان میں سے اللہ کی توفیق سے یہ بھی بیان ہوا کہ سب سے انتہائی جو ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو، کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ہو، انسان کے جو نظریاتی مسائل میں کوئی شرک، کفریہ نظریہ نہ ہو، ارکان ایمان کے اوپر مکمل یقین ہو۔ اسی طرح ہر عبادت کے موقع کے اوپر، ہر عبادت کے کرتے وقت نیت خالص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص نیت، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر عبادت کرتے وقت کسی غیر کو، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنا مقصود ہو، کسی اللہ کی کسی مخلوق کی طرف توجہ ہو، تو پھر اس سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، رائگان ہو جاتا ہے۔ عمل کی قبولیت کی جو دوسری شرط ہے یا جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ اسی اصول کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے پچھلے جو 2 جمعوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، جو اس انسانیت کے لیے سب سے عظیم اللہ کی جو نعمت ہے، اس کا بیان ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی تشریف آوری، آپ علیہ السلام کی جو بعثت ہے، اس انسانیت کے اوپر اللہ رب العزت کا جو ہے بہت بڑا ایک احسان ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے، انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک عظیم نبی کو منتخب فرمایا اور اسے مبعوث فرمایا۔ تو اس نبی کی بعثت چونکہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس نبی سے سچی محبت کریں، آپ علیہ السلام کی محبت کو تمام محبتوں کے اوپر غالب رکھیں، تمام محبتوں سے آگے رکھیں۔ اس کا بیان ہوا تھا، یہ اس لیے کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہم سے، امتیوں سے بہت زیادہ چاہنے والے تھے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے ساتھ، ایک مومن کے اپنے ذات سے بھی، اپنے آپ سے بھی زیادہ ہمارے نبی علیہ السلام مومن کے ساتھ چاہنے والے ہیں۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام، اگر میں اپنی مثال دوں تو مجھ سے زیادہ میں جو اپنے آپ سے اتنے محبت نہیں کرتا، اتنے میں اپنے آپ سے خیرخواہ نہیں ہوں جتنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میرے ساتھ خیرخواہ تھے۔ یہ ہر ایک کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ اللہ یہی فرما رہے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ خیرخواہ ہیں، من انفسہم، ان کے اپنے آپ سے بھی۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین ہونا کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو ہم سے زیادہ ہمیں جو چاہتے تھے اس کی مثال نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں چاہتے، ہم اپنے بارے میں خیر نہیں سوچتے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں سوچتے تھے۔ سب سے قریب، اپنے آپ سے بھی، اپنے ذات سے بھی، اپنے جان سے بھی۔ جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد اب ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام ہم اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ ہمیں چاہتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت اس طرح کریں کہ ہم اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کریں۔ ہم اپنے خواہشات کو آپ علیہ السلام کے سنت کے سامنے اس کو ختم کریں۔ جب تک تمام مخلوق سے بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام نے واضح انداز میں فرمایا، اور پچھلے جمعے میں اس کی وضاحت ہوئی تھی۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کریں، ہم اپنے خواہشات کے مطابق، اپنے رسومات کے مطابق ہم عمل نہ کریں۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ تمام انبیاء کرام کا جو ان کی بعثت کا جو مقصد ہے، جو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر اس وجہ سے، اس مقصد کے لیے مبعوث کیا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اقتداء کی جائے۔ کیونکہ اللہ نے کسی کو نبی بنایا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر شریعت نازل فرمائی، آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ ہمارے نبی علیہ السلام پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمایا، جو اللہ کا کلام ہے، جس میں رشد و ہدایت ہے، بلکہ رشد و ہدایت کی ضمانت ہے، کامیابی دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ کتاب نازل فرمائی، سب سے عظیم اللہ کی ایک نعمت ہے قرآن پاک۔ اب اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس قرآن کی آگے جا کے عملی تفسیر کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل فرمایا کہ تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے واضح کریں، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، حج کے بارے میں فرمایا، روزے کے بارے میں فرمایا روزہ فرض ہے۔ اب ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، اور روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح ادا کرنا ہے، اب اس کی عملی جو سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ اب یہ قرآن ہے اور آپ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کے احادیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر جو بھی حکم نازل فرماتے، نبی علیہ السلام امت کو، صحابہ کرام کو ان کے سامنے آ کر انہیں عملی طور پر دکھاتے کہ نماز یہ ہے، زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے، حج اس طرح کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ حج کیا، ہر موقع کے اوپر آپ یہ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ تم سیکھو دیکھو۔ پھر آپ نے بلکہ آپ کے جو آپ نے حج کیا ہجرت کے بعد، جو آپ نے ایک دفعہ حج کیا وہی حجۃ الوداع ہے، وہی آخری حج تھا۔ آپ نے ہر موقع کے اوپر لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دکھایا، تم دیکھو مجھ سے حج کا طریقہ ادا مجھ سے سیکھو۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شاید میں اگلے سال تمہیں حج کے موقع پر ملاقات نہ کر سکوں، تو اس لیے خصوصی یعنی آپ نے تاکید کی کہ تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ سارے طریقہ آپ نے بتا دیا۔ بلکہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب آپ عرفہ کے یعنی میدان میں آپ کھڑے تھے، وہاں آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے باقاعدہ آپ نے تمام صحابہ کرام کو، وہاں بہت کثیر تعداد میں صحابہ کرام اکٹھے تھے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد تھی، ان کو آپ حج کا طریقہ بتا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے۔ آپ آگے بڑھ کر آپ جنت نماز کے طریقہ، ہر قسم کے یعنی عبادات کے جو طریقے بھی بتا رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو کہ مجمع میں جا کر آپ نے یہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ میں نے تمہیں دین کو پہنچایا ہے، تم نے سمجھا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر اقرار کیا کہ بلغت رسالہ، آپ نے جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچا دیا، آپ نے امت کے ساتھ خیرخواہی کی، سب کچھ آپ نے بتا دیا۔ اس کی ان کو وضاحت فرمائی، صحابہ کرام نے بھی اس کا اقرار کیا۔ اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنے تشہد کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اوپر کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم کر کے اوپر کرتے تھے، اشہد فرماتے تھے۔ ان کے سامنے ان تمام مجمع کے طرف اشارہ کر رہے کہ یہ لوگ جو میری جو دعوت تبلیغ کو انہوں نے سمجھ لی ہے اور میرے پیغام کو انہوں نے سمجھ لیا، آپ کا جو پیغام ہے جو میں لے کر آیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا، انہوں نے گواہی دی ہے، آپ اس کے اوپر گواہ رہیں۔ پھر آپ نے ان تمام صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری دی کہ جو میرے پاس ہیں، جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، دیکھا ہے، کہ وہ آگے پہنچائیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں، حاضر ہیں، وہ آگے پہنچائیں۔ اب دین مکمل ہو گیا۔ اسی موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت عظیم ایک آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دی، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے تمہارے لیے میں تمہارے لیے اس کے اوپر راضی ہو گیا، اب تم اسی دین کو اختیار کرو، اسی پہ چلو۔ اور یہ اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت ہے، نبی کریم کی سنت۔ اب دین مکمل ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ اب جو بعد میں جو دین میں اضافہ ہوا ہے، کیا وہ دین میں شامل ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دین مکمل ہو گیا۔ دین قرآن اور حدیث، نبی علیہ السلام کی سنت، اسی کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، واطیعوا الرسول، جو نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے، آپ کا جو عمل ہے،
قولی اور فعلی جو سنت ہے اس پر عمل کرو، اسی کے مطابق چلو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے، اس کے دین سے ہٹ کر ہم اپنی طرف سے عبادات کو ایجاد کریں گے تو وہ عبادت، وہ عمل جو ہے نا رائگان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے جو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کوئی خاص ایک طریقے کے ساتھ نہیں کیا، اور ہم جو ہے نا اس کو سمجھیں کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے، ہم اپنے رائے سے، اپنے گمان سے اس کو جو ہے نا کوئی عمل سمجھیں، عبادت سمجھیں اور ہم یہ عمل کریں، کیا اس کے جواز ہے؟ فرمایا لا تقدموا، آگے نہ جاؤ، آگے نہ بڑھو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل نہ کیا ہو، وہ عمل کو کرنا، اس کو دین سمجھنا، یہ گویا کہ ہم اللہ کے نبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تجاوز کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ تو سنت یا آپ علیہ السلام کے جو پھر بعثت کا مقصد کیا ہو؟ آپ علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ آپ علیہ السلام اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر لوگوں کو سمجھائیں، دین سمجھائیں۔ آپ نے سمجھایا، 23 سالہ زندگی میں آپ نے مکمل دین کو آپ نے جو اللہ کے منشا کے مطابق آپ نے صحابہ کرام کے سامنے عمل کر کے واضح کر دیا۔ پھر اس دین کے بعد، اس دین کے حوالے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد کا جو اضافہ ہے وہ بالکل اس شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، زیادہ عمل نہ کرو۔ جو زیادہ اگر کیفیت میں، طریقہ میں، طریقہ کار میں ہم اپنی طرف سے طریقہ کار کو ایجاد کرے گا تو وہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح ایک واقعہ بھی ہوا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، چند 3 قسم کے لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اتفاق سے آپ علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، ازواج مطہرات سے جا کے انہوں نے ملاقات کی، ان سے جا کے انہوں نے سوال کیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے اعمال کے بارے میں پوچھا ازواج مطہرات سے، تو انہوں نے ازواج مطہرات نے ان کا جو ہے جواب دے دیا کہ آپ علیہ السلام کا عمل اس طرح ہے، دین کو یہ کہا اس طرح عمل کرتے ہیں، رات اس طرح عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے عمل کے بارے میں بتایا۔ تو پھر ان 3 جو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ہی جذباتی تھے، بہت ہی زیادہ ایک شوق کے ساتھ دین کے اوپر زیادہ چلنے کے لیے ایک جذبہ لے کر آئے تھے۔ پھر انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پتہ چلا، بتایا گیا، تو انہوں نے کأنہم تقالوها، انہوں نے اس عمل کو کم سمجھا۔ یعنی آپ علیہ السلام تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ علیہ السلام تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوا ہے، آپ کی طرح تو ہمیں عمل کرے تو ہمیں شاید یہ کافی نہ ہو۔ انہوں نے اس آپ علیہ السلام کے عمل کو کم سمجھا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہو گیا نا، آپ سے زیادہ مجھے عمل کرنا چاہیے۔ اس نے یہ تحریہ کیا ان ازواج مطہرات کے سامنے، انہوں نے یہ بات کی کہ میں تو پوری رات جاگوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں، لا انام، میں سوؤں گا ہی نہیں، میں پوری رات جاگ کے میں عبادت کرتا رہوں گا۔ اور دوسرا نے کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی ناغہ بھی کرتے ہیں، تو یہ تو آپ علیہ السلام کا عمل ہوا، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوا ہے، آپ کے لیے تو شاید یہ کافی ہو، لیکن میرے لیے تو کافی نہیں ہے، میں تو سال بھر روزہ رکھوں گا۔ اس نے یہ کہا۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، تو یہ تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ گل مل کے رہتے ہیں، لیکن مجھے تو اگر میں اپنے گھر میں بیوی لاؤں تو پھر اس کے جو نا اس کی ذمہ داری، اس کا خرچہ ہے، اس کے پھر اولاد ہوگی تو اس کے اوپر میرے اوپر ذمہ داری آئے گی، پھر مجھے عبادت کرنے کے لیے میں عبادت کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوں گا، تو اس لیے میں کوئی شادی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں اپنے وہ زندگی کو دین کے لیے، عبادت کے لیے وقف کروں گا۔ اس نے تیسرے بندے نے یہ کہا۔ جب یہ تینوں بندوں نے ازواج مطہرات کے سامنے اس طرح کی باتیں کی اور پھر وہ چلے گئے، پھر جب آپ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے یہ ماجرا، یہ قصہ
آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا. یہ 3 بندے آئے تھے, آپ علیہ السلام کے عمل کے بارے میں پوچھا تو ہم نے بتا دیا. پھر انہوں نے اس عمل کو کم سمجھا, پھر ایک نے اس طرح بات کی, دوسرے نے اس طرح بات کی, تیسرے نے اس طرح بات کی. اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا, یعنی آپ علیہ السلام کو یہ جن اچھا نہیں لگا. پھر آپ نے باقاعدہ لوگوں کے سامنے درس دیا. اسی کے فوراً بعد آپ نے یعنی لوگوں کے پاس جا کر مسجد میں آپ نے باقاعدہ اس موضوع کے اوپر درس دیا. فرمایا کہ چند بندے ہمارے گھر آئے تھے, انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تھے, پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کر کے چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا اما واللہ انی اعلمکم باللہ, میں یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا, اللہ کی معرفت والا سب سے زیادہ میں ہوں. وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا, تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا, علم میں بھی سب سے زیادہ میں ہوں, علم رکھنے والا ہوں, عمل میں بھی سب سے زیادہ میرا عمل ہے, مجھ سے زیادہ کسی کا عمل نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں, اس کے اوپر آپ کو یقین ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے, اللہ کا تقرب اختیار کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے میری سنت کے اوپر چلنا ہوگا. میری سنت کو چھوڑ کر, میرے طور طریقے کو چھوڑ کر کوئی عمل کرنا چاہیں, کوئی اللہ کی خشیت اختیار کرنا چاہیں, تقوی اختیار کرنا چاہیں, تو اس کے تقوی کی کوئی اعتبار نہیں. مجھ سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے. اس لیے صاحب آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے سنت سے اعراض کریں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو کم سمجھیں, اور اس سے کے اوپر اس کو راضی نہ ہو. فمن رغب عن سنتی, میرے سنت سے وہ نفرت کریں, اس سے روگردانی اختیار کرے, فلیس منی, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, آپ علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنا کیا ہے, انتہائی ضروری ہے. آپ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تمہارے اندر 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک یہ 2 چیزیں تم پکڑے رکھو, اس کے اوپر عمل کرتے رہو, تو تم گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. وہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے, اور میری سنت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے عقیدے کو درست کرتے ہیں, جہاں ہم ہر عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہیں, وہاں ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق عمل کریں. آپ علیہ السلام کے عمل اگر اس کے مطابق ہو تو وہ قابل قبول ہے, وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے اس کی حیثیت ہے, اس کا اعتبار ہے, اس کا اجر و ثواب ہے. اگر وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. جتنے بھی ہم محنت کریں, جتنے بھی ہم کوشش کریں, خرچ کریں, جتنے بھی ہم اپنے طور پر اس کو اچھا سمجھیں, وہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام دین کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. ایک ایک حکم کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے, دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ دین ہے, اسی پہ چلو, اس سے آگے نہ بڑھو. کمی بھی یعنی جرم ہے, اس سے روگردانی بھی, اس پر عمل نہ کرنا بھی, یہ بھی غلطی ہے, اور اس سے آگے بڑھنا بھی غلطی ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام نے واضح انداز میں فرمایا من عمل عملا, کوئی بھی شخص جس طرح بھی عمل کرے, لیس علیہ امرنا, اگر اس کے اوپر ہمارے مہر نبوت نہ ہو, ہمارے نبوت کا مہر اس کے اوپر ثبت نہ ہو, فلیس وہ رد, اور وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا. جس طرح بھی عمل کرے, جس طرح بھی عمل کرے, اگر اس کے اوپر سنت کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مردود ہوگا. اس لیے علماء کرام نے عمل کی قبولیت کے لیے چند باتیں انہوں نے ذکر کی ہے کہ سنت کے اوپر چلنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ہم عمل کر رہے ہیں نا, عمل کر رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے ہم نے اس کو اضافہ کیا, ہم نے دین سمجھ کر کوئی عمل کر رہے ہیں. اس عمل کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا اس عمل کا جو سبب نبی رسول کے زمانے میں سبب موجود تھا یا نہیں تھا.
اگر وہ سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو، پھر آپ نے وہ عمل نہیں کیا، آپ نے وہ عمل نہیں، سبب تھا اور آپ نے عمل نہیں کیا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ عمل جو ہے نا، وہ سبب موجود ہونے کے باوجود آپ نے عمل نہیں کیا، تو وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، وہ دین میں اندر شامل نہیں ہے۔ جس طرح بھی ہو، جس طرح بھی ہم اس کو سمجھیں، وہ دین میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا 27ویں رات، رجب کے 27ویں رات کو لوگ شب معراج مناتے ہیں، رات بھر وہ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اب یہ 27ویں رات کا شب معراج، یہ ہم قرآن حدیث میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ 27ویں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے بار 27ویں رات، یہ 27ویں رجب کے 27ویں رات آئی ہے، کتنے بار آئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہیں بھی اللہ کی کسی، یعنی کہیں بھی نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 27ویں رات کو آپ جاگے ہو، آپ نے کوئی خاص عبادت کی ہو، نہیں ہے۔ سبب تو تھا نا، 27ویں رات آئی ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایسے عمل نہیں کیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ 12 ربیع الاول کتنے بار آیا ہے؟ یہ میں نے پچھلے جمعے میں وضاحت کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے جو زمانے میں بعثت سے پہلے 40 دفعہ یہ 12 ربیع الاول یہ دن آیا ہے، اور 23 مرتبہ نبی کے زمانے میں بعثت کے بعد آیا ہے۔ سبب تو تھا نا 12 ربیع الاول کا، آپ کو بھی پتا تھا، صحابہ کو بھی پتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی خاص ایک محفل منائی ہو، کوئی خاص آپ نے پروگرام کیا ہو، کہیں بھی نہیں۔ سبب تو تھا، آپ ان کو پتا تھا، نہیں کیا، تو پھر یہ عمل کیا ہوگا؟ یہ ایک عقلی طور پر بھی آپ سمجھے نا، دین تو مکمل ہے، سبب بھی اس وقت موجود تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوتگی بھی ہوئی ہے، سبب تو تھا، فوت ہوئے ہیں آپ کے اپنے، یعنی 3 صاحبزادی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ جو چھوٹی جو صاحبزادی تھی، وہ بعد میں آپ کے جو وفات کے 6 ماہ بعد میں فوت ہوئی ہے، باقی تو 3 آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ تو آپ کے ہاں فوتگی بھی ہوئی ہے، صحابہ کے ہاں بھی فوتگیاں بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے جو یہ رسومات ہیں، یہ سارے جو ہم نے رسومات جو بنائی ہوئی ہے، جو کھلانے پلانے کا جو سلسلہ جو بنایا ہوا ہے ہم نے، جو ولیمہ کی طرح جو ہم نے جو سلسلہ بنایا ہوا ہے، یہ کہیں بھی نہیں تھا، سبب تو تھا نا۔ اور شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کتنی شادیاں ہوئی ہیں، سب کی شادیاں ہوئی، آپ کے گھر میں بیک وقت آپ کے جو ہے نا 9 ازواج مطہرات بیک وقت تھی، تو یہ سارے کام ہوئے ہیں، لیکن اس کے موقع کے اوپر آپ نے کس طرح کے عمل کیا، کس طرح آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، اور آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ کی نمازیں، آپ کے جو روزے، زکوٰۃ، یہ عبادات تو ہے ہی ہے، باقی معاملات کے اوپر بھی یہ سب بھی دین کے اندر شامل ہے، داخل ہے۔ اس میں بھی فضول خرچی اور اسراف اور یہ چیزیں، زیادتیاں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور پر فوتگیوں کے بعد جو ہم ایصال ثواب کے لیے جو دین سمجھتے ہیں، ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں، دین سمجھتے ہیں، اللہ کا تقرب سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے میت کو کچھ ہدیہ تحفہ دے رہے ہیں، لیکن یہ تحفہ دینے کا طریقہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ الغرض، مقصد یہ ہے کہ جو بھی سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو، آپ کے زمانے میں وہ اسباب موجود تھے، اس کے باوجود آپ نے اس طرح کے خاص ایک انداز سے، خاص کیفیت سے آپ نے عمل نہیں کیا، تو ان سب سے ہمیں بچنا ہوگا۔ یہ سب ساری چیزیں جو دین کے اندر نہیں ہے اور لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کیا، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اور ہر سال اس کے رسومات میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، بڑا عظیم کام سمجھتے ہیں، یہ دین کے اندر شامل نہیں ہے، اس سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب اسی طرح ملے گا جو آپ علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ ہے اصل سمجھنے والی چیز، دین کیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل، آپ نے مکمل، آپ کو خوشیاں بھی آئی، آپ کے اوپر غمی پریشانیاں بھی آئی، اور ہر موقع کے اوپر آپ نے لوگوں کو بتایا، طریقہ بتایا، اور ہر قسم کے طریقے ادا بتایا، سب کچھ آپ نے سکھایا اور بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید جو ہے نا چند چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں سنت کے مطابق چلنا ہوگا، اس کے مطابق ہمیں تحقیق کرنی ہوگی، وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان ہوگا۔ بہرحال ہمیں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سنت، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو رسومات جو ہم مناتے ہیں نا، وہ اللہ کے محبت کے یعنی جذبے میں آ کر، اب آپ کو جذبے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ کنٹرول کیسے کریں گے؟ سنت کے مطابق۔ یہ ہم اپنے خواہشات سے نہیں کریں گے، ہم پوچھیں گے اللہ کے نبی سے، آپ سے محبت ہم نے کرنی ہے، آپ سے محبت ہم کیسے کریں؟
خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے سنت کے اوپر عمل کرو، میرے پیچھے میرے بعد میں جو خلفاء راشدین ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اجمعین وہ ایک ایک بات کے اوپر اگر ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے تو وہ کرتے تھے، اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو وہ جس طرح کے بھی ہو اس کو چھوڑتے تھے اور اس کو بدعت سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تفصیل اگلے خطبے میں آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو اپنائیں، اخلاص پیدا کرے اپنے اندر، اور جو بھی عمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ یہی آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، یہی کلمے کا تقاضا ہے، یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ اسی کے مطابق ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے فضل سے اہل حدیث کی جماعت اللہ کے فضل سے ان سب میں تمام امور کے اندر تحقیق کرتے ہیں کہ جو بھی کام اللہ نے حکم دیا ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا ہو، وہی اس کو عمل سمجھتے ہیں، وہی اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں ایجاد ہوئی ہے ان کو وہ توجہ نہیں کرتے، ان کو جو سنت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اگرچہ وہ عالم اپنے وقت میں انہوں نے کوئی اجتہاد کیا ہو، اپنی طرف سے اجتہاد کیا ہو، وہ اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہے، ان کو حدیث نہ پہنچی ہو وہ بری و ذمہ ہے، لیکن ہمیں جو چاہیے جب قرآن اور حدیث ہمارے سامنے آ جائیں تو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا اور اپنے خواہشات کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محترم بھائیوں، ہمارے ایک بہت ہی محترم ایک بھائی ارسلان بیمار ہیں اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ بہت ہی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں جامعہ ریاض میں پڑھتے تھے، وہاں اسلامیات پڑھ رہے تھے، ایم اے میں ایم فل کر رہے تھے۔ ان کو بہت شدید بیماری لاحق ہوئی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ میں دعا کر رہا ہوں، آپ سب دل کے تہ دل سے اس کے اوپر آمین کہیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بقیہ اور مسلمان جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفی بشفائک وداوی دوائک، اللہم انزل علیہ رحمة من رحمتک وشفاء من شفائک، اللہم انت غنی ونحن فقراء انزل علیہم رحمة من رحمتک وشفاء من شفائک، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین واکشف کرباتنا وکربات المسلمین، اللہم اقض الدین عن المدینین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.